فرمایا کہ اے مسلمان ملا سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ کہ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی۔ 15واں پارہ پہلی سورہ پہلی آیت سورۃ البنی اسرائیل کے رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رب فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد رحمتیں اور برکتیں ہیں، تاکہ ان کو اپنی نشانیاں ظاہر کروائے، تاکہ ان کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرات جی وقار علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج بلند ترین مرتبوں پر فیض ہوئے۔ رب تعالیٰ نے خطاب فرمایا اے حبیب بتاؤ میں نے یہ فضیلت و شرف آپ کو کیوں عطا فرمایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی آپ نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنے طرف منسوب فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرما لیا۔ حضرات جی وقار اس مقام پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ حضرات جی وقار رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سفر کروایا، لا مکان تک زمین و آسمان کی سیر کروائی، جو معراج کے نام سے موسوم ہے۔ معراج وہ مخیر العقول سفر ہے حضرات جی وقار جو سینکڑوں معجزات کا جامع ہے، اور ایسا بے مثل سفر ہے کہ انبیاء سابقین میں سے ایسی سفر ایسی معراج کسی کو عطا نہ ہوئی جیسی معراج اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کو عطا فرما دی۔ کچھ لوگ وہ جنہوں نے اس واقعے کا مطلق انکار کر دیا، اس واقعے کو مطلق ماننے سے انکار کر دیا، اپنے منطق کے ذریعے اس کو ڈالنے کی کوشش کی، اور کچھ حضور کے غلام تھے عشق مصطفیٰ جن کے سینوں میں تھا، جن کے سینوں میں ایمان تھا، انہوں نے اس واقعے کو حق اور سچ تسلیم کیا، رب کے اس فرمان کے سامنے سر جھکا کر اس کو حق اور سچ تسلیم کر لیا۔ اعلیٰ حضرت نے عقل و عشق کے اس کشمکش کو کیا خوبصورت شعری جامع پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے، عرش پہ جا کے مر گئی عقل، تھک کے گرا گش آ گیا، ابھی منزلوں پر پڑے پہلا ہی آستان ہے، عرش پہ تازہ دوم دام فرش پہ تازہ چھیڑ چھان، جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے، شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز، سدرا سے تازہ میں جیسے نرم سی ایک اڑان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوئے لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تعالی حجویری نے اپنی کشف المحدود کتاب میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مقام پر چلے گئے تھے، اگر رسول اللہ کو اپنی گناہگار امت کا خیال نہ ہوتا تو امام الانبیاء کبھی واپس تشریف نہ لے کے آتے۔ جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم کرتے ہی گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی برتے گئے، میں ان کی در کی غلامی پہ کیوں ناز نہ کروں، شب معراج بھی جو امت کو یاد کرتے گئے۔ شب اسرا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کے وقت نا حرم کعبہ میں کفار مکہ کے بڑے مجمع میں اس معراج کا ذکر کیا تھے، دو حصوں میں بٹ گئے، ایک وہ حصہ جو ابو جہل کا تھا، ان کی سرکردگی میں جناب کفار ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اس واقعے کا صاف انکار کر دیا، تو جہل تھے وہ، ابو جہل جہل تھا، اس کے ساتھ ملنے والے کافر بھی کافر تھے، انہوں نے اس واقعے کا صاف انکار کر دیا، اور کچھ وہ تھے ایمان والے عشق مصطفیٰ والے جنہوں نے اس واقعے کو حق اور سچ تسلیم کر لیا۔ حضرات جی وقار آج بھی ایسے لوگ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اس واقعے کا سرعام انکار کرتے ہیں، اس واقعے کو نہیں مانتے، وہ جہل ہے، ابو جہل کے راستے پر کھڑے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں عشق مصطفیٰ والے ہیں وہ اس واقعے کو حق اور سچ تسلیم کرتے ہیں۔ اور میری بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت ہر بندے کو عطا نہیں کرتا۔ حافظ شرازی لکھتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محبت ہر بندے کو عطا نہیں کرتا بلکہ چن چن کے سینوں میں عطا فرما دیتا ہے۔ بزدل بندہ ہو وہ کبھی بھی حضور سے محبت نہیں کرے گا، جس کے دل میں ایمان ہو، جس کا دل مضبوط ہو، ہمیشہ رسول اللہ سے محبت بھی وہ کرے۔ بزدل بندے کا کام ہی رسول اللہ سے محبت کرنا، بزدل بندے کا کام ہی امام الانبیاء سے عشق کرنا، محبت کرنا۔ حضور سے محبت کی تو صحابہ کرام نے کی، حضور سے محبت کی سیدنا صدیق اکبر نے کی، جناب فاروق اعظم نے کی، عثمان غنی نے کی، مولا علی نے کی۔ حضرات جی وقار قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ وہی سبحان ہے جس کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تخت ہوا میں اڑا، مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کر لیتا،
وہی سبحان ہے، وہی سبحان ہے جس کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چشم زدن میں دوسرے آسمان میں جا بیٹھے۔ حضرات ذوالفقار وہی سبحان ہے جس کے حکم سے اگر بندہ جہاز بناتا ہے، جہاز تیار کر کے اس میں ٹنوں ٹن وزن ڈال کر جناب اتنی اتنی دور لے جاتا ہے، یہ سب اس کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، وہی سبحان ہے۔ اگر ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اس رب کے حکم سے ہی بیٹھے ہیں، وہی سبحان ہے جس نے ہمیں یہ جمعہ عطا فرما دیا، اس کے حکم سے ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں، اس کے حکم سے میں بول رہا ہوں، اس کے حکم سے ساری کائنات زندہ ہے، اس کے حکم سے ساری کائنات زندہ ہے، اس کے حکم سے قیامت آئے گی۔ وہی سبحان ہے جس کے حکم سے گرہ شمس جو زمین سے 7 گنا بڑا ہے اور 1 منٹ سے کم عرصے پر یہ 14,000 میل کی تیزی پر چلتا ہے اور زمین کے ارد گرد 24 گھنٹوں میں ایک چکر مکمل کر لیتا ہے، یہ میرے یا آپ کے حکم سے نہیں ہو رہا، یہ وہی سبحان کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ وہی سبحان کے حکم سے ہو رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس سے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری میں سند کے ساتھ روایت کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 3887۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس رات کو بیان فرمایا جس رات کو امام الانبیاء کو معراج کروائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جب اس واقعے کو بیان کیا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا اچانک کہ میرے پاس آنے والا ایک فرشتہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے میرے سینے کو چاک کر دیا، یعنی حلقوم سے لے کر ناف تک میرے سینے کو چاک کر دیا، چیر دیا۔ حضور نے فرمایا پھر اس نے میرا دل نکال لیا۔ حضور نے فرمایا پھر ایک سونے کا تست لیا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میرے دل کو دھویا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایمان و حکمت سے لبریز کیا گیا۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا پھر میرے دل کو اپنی جگہ پر رکھ کے اسے بند کر دیا گیا۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 3131۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس براق کو لایا گیا، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو براق لایا گیا اس کو نکیل ڈالی ہوئی تھی، اس پر زین کو چڑھایا ہوا تھا، تو وہ حضور علیہ السلام کے سامنے نا شوخی کے ساتھ کودنے لگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تم حضور کے سامنے ایسے کر رہے ہو، حضور سے بڑھ کر کرم کوئی شخصیت تم پر آج تک سوار نہ ہوئی۔ پھر وہ تھم گیا، پھر اس سے پسینہ بہنے لگا۔ آج کی رات ابو جہل جب سیدنا صدیق اکبر کو کہنے لگا، آ گیا ابو جہل کہنے لگا جی آپ کا دوست یہ کہتا ہے کہ میں ایک رات میں لا مکان تک، جناب ایک رات کے کم عرصے میں لا مکان تک زمین و آسمان بیت المقدس تک ہو آیا۔ ابو جہل کہنے لگا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ابو جہل کہنے لگا ہو ہی نہیں سکتا کہ رات کے کچھ لمحے میں جا کے بندہ لا مکان تک ہو آئے۔ ابو جہل کہنے لگا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، میں تو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، وہ کہنے لگا جی کنڈی ہل رہی تھی، بسترا گرم تھا، ٹوٹی چل رہی تھی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رات کے کچھ لمحے میں جا کے امام الانبیاء لا مکان تک ہو آئے۔ وہ کہتا یہ بات تو جناب ماننے کو آتی ہی نہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر یہ بات میرے آقا و مولا نے کی ہے تو بالکل حق اور بالکل سچ کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر امام الانبیاء اس سے بڑھ کر کوئی بات کرتے صدیق تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار تھا۔ یہ تھے رسول اللہ کے غلام۔ ایک طرف ابو جہل تو جہل کا جہل تھا، حضور علیہ الصلوۃ اعلانیہ تبلیغ کے موقع پر نا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو جمع فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین کی دعوت دی۔ اس پر جاہل ابو جہل، اس پر ابو جہل بکواس کرنے لگا، ابو جہل بکنے لگا، بکواس کرنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ اس نے بکواس کے ساتھ یہ بات کی، کہنے لگا جی کہ تو تباہ ہو، تبا لک تو تباہ ہو کہ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ اس کی اس توہین پر رب نے قرآن میں 30ویں پارے پر سورۃ اللہب کی پہلی آیت نازل کر دی۔ رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس کی اس گستاخی کا جواب دیتے ہوئے قرآن نے تبالک کا جواب نہایت فصیح و بلیغ انداز میں یوں دیا۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔